صبح مرزا ہاؤس میں معمول کے مطابق خاموشی تھی، مگر سہیل مرزا کے اندر پہلی بار بے ترتیبی تھی۔ پوری رات اس نے نیند نہیں کی۔ میز پر پڑا فون بار بار اس کی نظر میں آتا، جیسے ایک کال نے برسوں پرانی دیواریں ہلا دی ہوں۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ دعا مرزا ہلکی ہنسی میں ماحول نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حاذق خان معمول کے مطابق باتیں کر رہا تھا، مگر سہیل آج کہیں اور تھا۔ مہرین نے پہلی نظر میں محسوس کر لیا، وہ شخص جو سب پر قابو رکھتا تھا آج خود سے ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ مہرین کے نرم سوال پر سہیل نے سر اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جھوٹ تھکے ہوئے لوگوں پر زیادہ نمایاں لگتا ہے۔ حاذق نے فوراً نظریں جھکا لیں تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ سہیل نے پہلی بار جواب نہ دیا۔ دوپہر تک وہ اپنے دفتر پہنچ چکا تھا، مگر فائلوں کے درمیان بھی ذہن بکھرا رہا۔ شیشے کی دیواروں والے کمرے میں شہر پھیلا تھا، مگر اس کی نظر صرف ایک نام پر اٹکی تھی، رائما۔ دروازہ کھلا۔ زریان شاہ بغیر اجازت اندر آیا، جیسے ہمیشہ آتا تھا۔ چہرہ بتا رہا ہے، قبر سے کوئی پرانا راز نکل آیا ہے۔ سہیل نے سرد نگاہ ڈالی۔ کام کی بات کرو۔ زریان کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس آئی ہے نا؟ سہیل کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی۔ اگر تم نے… مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سہیل، تمہارا ماضی خود تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زریان نے دھیرے سے کہا، اس بار سنبھال نہ سکے تو سب کچھ چلا جائے گا۔ مرزا ہاؤس میں مہرین لائبریری میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے وہی پرانی ڈائری کھلی تھی۔ ایک صفحے پر صرف اتنا لکھا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اسے بھیجا گیا تھا۔ مہرین کے دل میں سوالوں کا شور اٹھا۔ دروازہ کھلا۔ خدیجہ بیگم اندر آئیں۔ آپ پھر یہی پڑھ رہی ہیں؟ جو بات چھپائی جائے وہ زیادہ آواز دیتی ہے۔ خدیجہ بیگم نے ڈائری بند کر دی۔ ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا، اور ہر خاموشی معصوم نہیں ہوتی۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم اس گھر میں دیر سے آئیں، مگر سب سمجھنے لگی ہو۔ مہرین نے آہستہ پوچھا، رائما کون ہے؟ خدیجہ بیگم کے لب ہلے، مگر آواز نہ نکلی۔ شام ڈھل رہی تھی جب مرزا ہاؤس کے گیٹ پر ایک سفید گاڑی رکی۔ دعا نے کھڑکی سے دیکھا اور بے اختیار پیچھے ہٹی۔ امی۔ خدیجہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ مہرین نے دروازے کی سمت دیکھا۔ گاڑی سے ایک عورت اتری، سادہ لباس، پرسکون چہرہ، آنکھوں میں برسوں کا درد۔ وہ کسی اجنبی کی طرح نہیں، حقدار کی طرح چل رہی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آئی اور سیدھا بولی، سلام علیکم۔ کمرہ ساکت ہو گیا۔ سہیل ابھی گھر نہیں پہنچا تھا۔ مہرین نے پہلی بار اس عورت کو غور سے دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو تصویر میں تھا۔ آپ کون ہیں؟ دعا کی آواز کانپی۔ عورت نے اس کی طرف دیکھا، پھر خدیجہ بیگم کی طرف۔ نام بھول گئی سب؟ اس نے دھیمی سانس لی۔ رائما۔ خدیجہ بیگم بیٹھ گئیں۔ مہرین کے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ رائما نے آہستہ کہا، میں لینی آئی ہوں، جو میرا تھا۔ اسی لمحے باہر گاڑی رکی۔ سہیل اندر آیا۔ اس کے قدم دروازے پر رک گئے۔ رائما اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان 7 سال کی خاموشی تھی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سہیل کی آواز بھاری تھی۔ رائما ہلکا سا مسکرائی۔ جب بھی آئی تمہارے کہنے پر گئی تھی۔ مہرین نے سہیل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، مگر آنکھوں میں جرم۔ رات کو سب اپنے کمروں میں تھے، مگر نیند کسی کو نہ آئی۔ مہرین چھت پر کھڑی تھی جب سہیل وہاں آیا۔ چند قدم فاصلے پر رکا۔ آپ کو نیچے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے سچ سے دور رکھنا آپ کی عادت ہے؟ سہیل خاموش رہا۔ وہ آپ کی بیوی تھی؟ ہوا رک گئی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، تھی نہیں۔
مہرین کی سانس رکی۔ سہیل نے نظریں آسمان پر اٹھائیں۔ ہے